نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر 172 ہے۔ ایک صاحب کی طرف سے سوال ہے کہ آج کل بعض لوگ اپنے آبائی نسب کو، اصلی باپ اور ماں کے نسب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دوسرے نسب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ مسلم شیخ ہیں تو وہ پڑیال بنے ہوئے ہیں یا ملک بنے ہوئے ہیں، ترکھان ہیں تو وہ سیال یا راجپوت بنے ہوئے ہیں، پاولی ہیں تو وہ ملک بنے ہوئے ہیں یا کلو بنے ہوئے ہیں، کمہار ہیں تو رحمانی بنے ہوئے ہیں، لوہار ہیں تو رحیمی بنے ہوئے ہیں، موچی ہیں تو ڈہر بنے ہوئے ہیں، غیر سید اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، میراثی ہیں تو اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیالوی لکھتے ہیں، سیال خاندان سے وہ نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو صدیقی لکھتے ہیں کہ جی ہمارا کپڑے کا کاروبار ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، وہ ان کا کاروبار کپڑے کا تھا، تو لہٰذا ہم بھی صدیقی ہیں اس نسبت سے، کاروبار کی نسبت سے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فاروقی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جی ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو ہم فاروقی ہیں، وہ پھر خاندان بن گیا بعد میں۔ ایسے ہی کچھ لوگ اپنے آپ کو عثمانی لکھتے ہیں، حالانکہ عثمانی غنی کے خاندان سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ علوی لکھتے ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے وہ قطعاً نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت میں؟ یہ لوگ گناہ کبیرہ حرام کے مرتکب ہیں یا نہیں؟ الجواب، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب جواہر الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ 103 پر کہ احادیث صحیحہ سریہ میں، یعنی واضح احادیث میں اس بارے میں سخت سزائیں وارد ہوئی ہیں، اور صفحہ نمبر 105 پر جلد نمبر 2 پہ لکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں نسب بدلنا حرام ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب نسب بدلتا ہے تو اس سے منشا اس کا تکبر اور غرور ہے، تو مالی اعتبار سے وہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ غریب تھے تو یہ مالدار بن گیا، کسی فیکٹری کا مالک بن گیا، یا اس کو عہدہ اچھا مل گیا، یا اس کا گھر اچھا بن گیا، تو اس کی وجہ سے اس نے اپنا نسب بدلنا ضروری سمجھ لیا، تو یہ حرام کا مرتکب ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، نسب بدلتا ہے، تو فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ مشکات شریف باب حرم المدینہ صفحہ نمبر 239۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وہ آدمی کسی ایسے نسب کا دعویٰ کرے گا جو اس کے لیے معروف نہیں تھا، یعنی اس کے اندر اس کی پہچان نہیں ہوتی تھی، اس کی پہچان کسی اور نسب سے ہوتی تھی، اور اس نے اپنے نسب کو چھوڑ کر دوسرے نسب کی طرف نسبت کی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کی، یا وہ اپنے صحیح نسب سے انکاری ہے، اگرچہ وہ ادنا نسب ہو تو اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ الترغیب و ترہیب جلد نمبر 3 صفحہ 89۔ اسی طریقے سے مشکات صفحہ 287 پر حدیث پاک ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فقد کفر، کہ تم لوگ اپنے باپ سے منہ نہ پھیرو، یعنی اپنے نسب کو نہ چھوڑو، کیونکہ جس شخص نے اپنے باپ سے منہ پھیرا تو اس نے کفر کیا، یعنی کافروں جیسا عمل کیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جان بوجھ کر اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ بتایا، یعنی اپنا نسب بدلا، تو اس پر جنت حرام ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی غیر کو اپنا باپ بتا دیا۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام،
مشکات شریف صفحہ 287، بخاری شریف کتاب الوصایا۔ اسی طریقے سے ہمارے عظیم مفتی عاشق علیہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ آج کل نسب بدلنا اس کی بری وبا چلی ہے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ لوگ سید بن جاتے ہیں، اور جو شیخ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ شیخ بن جاتے ہیں، جو صدیقی نہیں ہیں وہ صدیقی بنے ہوئے ہیں، جو فاروقی نہیں ہیں وہ فاروقی بنے ہوئے ہیں، جو عثمانی، علوی وغیرہ مختلف نسب بدلتے ہیں اپنے نسبتوں کے حوالے سے، تو وہ تمام اس حدیث کی سزا کے مستحق ہیں۔ تبلیغی و اصلاحی مضامین جلد نمبر 2 صفحہ 143۔ اسی طریقے سے مفتی عاشق علیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دوسری کتاب فضائل توبہ و استغفار میں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ رضوی بن جاتے ہیں۔ آج کل رضوی بھی لکھاتے ہیں، جیسے خادم حسین رضوی لکھتا تھا اپنے آپ کو رضوی۔ اس حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے خاص تنبیہ اور وعید شدید ہے، کیونکہ رضوی حضرت امام رضا حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے، اور کاظمی حضرت موسیٰ کاظم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے۔ یہ دونوں خاندانی نسبتیں ہیں، ان کو بطور لقب کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تالیفات رشیدیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا قطب الارشاد مولانا رشید احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا وظیفہ پڑھنا کیسے جائز ہے یا نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا وظیفہ پڑھنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اس پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن چشتی، خلیل احمد سہارنپوری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط ہیں، اور مولانا احمد حسن حسینی کے دستخط ہیں۔ تو حضرت لکھتے ہیں اپنے دستخط کے اندر خادم الطلباء احقر الزمن احمد حسن الحسینی الرضوی نسباً و چشتی صابری مشرباً و حنفی مذہباً و امروہی مولداً و مسکناً، صفحہ نمبر 54 طبع لاہور، تالیفات رشیدیہ۔ اسی طریقے سے عرف عام کے اندر آج کل صدیقی اس کو کہتے ہیں جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ جو آدمی ان کی اولاد میں سے نہ ہو وہ اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس سے دھوکہ ہوتا ہے نسب بدلنے کی نسبت سے کہ شاید اس کا نسب صدیقی ہے۔ اس سے پورا پرہیز لازم ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 16 صفحہ 139 طبع مظہری۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص یا جو خاندان سید، قریشی، انصاری، عثمانی، فاروقی وغیرہ نہ ہو، اور وہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنا خاندان یہ بتائے، وہ گناہ گار ہے، عالم ہو یا جاہل۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر قریشی کا قریشی کہلانا یا کسی خاندان سے تعلق رکھنے والے کے لیے اپنے آپ کو دوسرے خاندان کی طرف منسوب کرنا حرام اور سخت گناہ ہے۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 8 صفحہ 175۔ شہید اسلام علامہ محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ تخلص کے طور پہ، لقب کے طور پہ صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی شجرہ نسب کے حساب سے نہیں، عقیدت اور محبت کی وجہ سے رکھتا ہے، مثلا غلام سرور صدیقی نام کے ساتھ ملانا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت جواب میں لکھتے ہیں عقیدت محبت کے اظہار کے لیے کسی بزرگ کی طرف نسبت کرے تو اس کا مذائقہ نہیں، لیکن صدیقی یا فاروقی وغیرہ کہلانے میں تلبیس و تدلیس ہے، یعنی مغالطہ دینا اور دھوکے کی بات پائی جاتی ہے۔ سننے والے یہی سمجھیں گے کہ حضرت کو ان بزرگوں سے نسبی تعلق ہے اور غلط نسب جتانا حرام ہے، اس لیے یہ بھی درست نہ ہوگا۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 7 صفحہ 48۔ اس لیے ایسی صورتحال نہ بنائی جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنے والی باتوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات، مشکات شریف صفحہ 35۔ جب ایک آدمی کا خاندان اور اس کا نسب وہ نہیں ہے جو وہ بتا رہا ہے، تو یہ دوسرے آدمی کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ اس لیے صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، حسنی، حسینی، عباسی، جعفری، قریشی، ہاشمی، کاظمی، رضوی خاندانی نسبتیں ہیں۔ دوسرے تمام قبائل مثلاً آرائیں، راجپوت، بلوچ وغیرہ کے لیے ان کو بطور لقب یا تخلص استعمال کرنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، خواہ وہ عالم ہو یا جاہل، ہر ایک کو شرعاً پورا پرہیز لازم ہے۔ اسی طرح جماعت بریلویہ کے بعض حضرات اپنے آپ کو رضوی لکھتے ہیں، یہ بھی شرعاً حرام ہے، جب تک وہ سید نہیں ہے تو رضوی نہیں لکھ سکتے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی طرف نسبت کرنی تو رضا خانی لکھیں۔ خالی رضوی جو ہے یہ سادات کی نسبت ہے۔ برکت کے لیے اور عقیدت کے لیے اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو پھر صدیق، فاروق، عثمان، علی، حسن، حسین، محمد رضا نام یا تخلص رکھنا درست ہے، یا نسبت لگا کر استعمال کرنا جائز نہیں، جیسے صدیقی یا رضوی، علوی، یہ استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچا جائے۔ ہمارے پنجاب کے اندر خاص طور پہ اکثر لوگ اپنے آپ کو سیالوی کہلاتے ہیں، خواجہ ضیاء الدین سیال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جبکہ وہ پنجاب کی خاص قوم جو جٹ سیال تھے ان میں سے تھے، تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو سیالوی نہیں کہلا سکتے۔ اگر وہ کہلاتے ہیں تو وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، ان کو توبہ کرنا واجب ہے، اور اپنے نام کے ساتھ رضوی یا سیالوی لکھوانا ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے توبہ واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ